ایران کی جانب سے خرم شہر میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے اڈوں پر۔ امریکہ اور اسرائیل کے اڈوں کے ساتھ ساتھ ناظرین 2000 سے زائد اس مرتبہ ڈرونز داغے جا چکے ہیں، 500 سے زائد بیلسٹک میزائلز داغے جا چکے ہیں، اور اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر 1000 کلوگرام بارودی مواد سے لیس خرم شہر میزائل نے تباہی برپا کر دی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے، لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے کچھ وارننگز جاری کی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے تہران پر، اصفہان پر جوابی کارروائی کی گئی ہے، جس میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ آج آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی شکست کا اعتراف خود کر لیا ہے، وہ کس طریقے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابنائے ہرمز پر سب سے بڑا ٹریفک جام ہو چکا ہے تیل بردار بحری جہازوں کا، اور ایران ایک جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاز نے گزرنے کی کوشش کی، امریکی تیل بردار جہاز نے، جس کو نشانہ بنا دیا گیا اور اس کے غرق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکی بحری بیڑے تک کو نشانہ بنا دیا گیا اس مرتبہ۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، خرم شہر میزائل اس مرتبہ ایران نے داغ دیے ہیں۔ تل اویو پر خرم شہر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے، اور اس کی خاص بات ناظرین کیا ہے؟ ابھی تک وہ ناظرین میزائل داغے جا رہے تھے ایران کی جانب سے، جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانے ہو چکے تھے، ابھی تک ہم اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے۔ لیکن جنگ کے 7 روز مکمل ہو چکے ہیں، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اور اب ایران نے انویل کر دیا ہے خرم شہر میزائل کو۔ ناظرین، یہ وہ میزائل ہے جو کہ 80 سے 100 مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کلسٹرز میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ فضا جو ہے وہ ستاروں سے چمک رہی ہے، لیکن وہ ستارے نہیں تھے، وہ چمکتے ہوئے کلسٹرز تھے جو کہ خرم شہر میزائلز کے تھے۔ 80 سے 100 کلسٹرز میں تقسیم ہو جانا، اس کا مطلب کتنا مشکل ہوگا، کتنا ناممکن ہوگا بلکہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس کلسٹر بومز کو انٹرسپٹ کرنا، نیوٹرلائز کرنا۔ اور اس کی کاسٹ کی اگر بات کی جائے اور اس کے کمپیریزن میں اسرائیلی انٹرسپٹر میزائلز کی کاسٹ کی بات کی جائے، تو جیسا کہ ہم نے دفاعی تجزیہ کار اور کموڈور خالد چشتی کے ساتھ اپنے انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا تھا، تو ایک انٹرسپٹر میزائل کی کاسٹ 2 سے 3 ملین امریکی ڈالر ہے۔ 2 سے 3 ملین امریکی ڈالر، اور 80 کلسٹرز، ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اربوں نہیں بلکہ کھربوں کا نقصان اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو مل کر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے بین گورین ایئرپورٹ اسرائیل کا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ایرانی سخت قوم ہے اور یہ ہمیں ٹف ٹائم دے رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بین گورین ایئرپورٹ پر 1000 کلوگرام بارودی مواد سے لیس خرم شہر میزائل جو پھینکا گیا، جو داغا گیا کامیابی سے، اس نے تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چیرتے ہوئے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، اور بڑی تباہی کا جو ہے وہ سما دیکھا جا رہا تھا اسرائیل پر اور ان کے مختلف مقامات پر۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر ڈرونز کی مدد سے حملے کیے گئے ہیں، اور اس کو بھی پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اب امریکہ جتنا مرضی ایک بات کو جسٹیفائی کر لے کہ نہیں، ہمارا بحری بیڑا محفوظ ہے، ہمارے بحری بیڑے کو کچھ نہیں ہوا، تو سوال یہ ذہن میں جنم لیتا ہے کہ اگر بحری بیڑے کو کچھ نہیں ہوا، اگر وہ بالکل صحیح سلامت ہے، تو وہ ایران کی جانب پیش قدمی کیوں نہیں کر رہا؟ اس بحری بیڑے سے جہاز کیوں نہیں آپریٹ ہو رہے؟ اسپین سے ان کی ایئر سپیس، ان کے اڈے کیوں مانگے جا رہے ہیں جہازوں کی لینڈنگ کے لیے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی اڈے موجود تھے، ان کو تو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اب امریکی بحری بیڑے کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ امریکہ نے جوابی کارروائی کی ہے تہران، شیراز، کرمانشاہ، اصفہان اور مختلف مقامات پر، اور B-2 بومبر سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات مبینہ طور پر موصول ہو رہی ہے، جس میں 1230 ابھی تک جو ایران اور اسرائیل کے مابین یہ جنگ ہے، اس میں افراد کے شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ لبنان پر بھی ناظرین حملہ کر دیا گیا، فضائی حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل کے ان حملوں میں 123 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ قصبوں پر حملے کیے گئے ہیں، یہ دیہاتوں پر حملے کیے گئے ہیں، لیکن لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے ایک پیغام واضح طور پر دے دیا گیا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے اسرائیلی شہریوں کو، شمالی سرحد پر جتنے بھی اسرائیلی شہری موجود ہیں، جتنے بھی آبادکار موجود ہیں، ان کو لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں،
اگر وہ اپنی جان سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، تو پھر ان کو یہ سرزمین چھوڑنی ہوگی، کیونکہ لبنانی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کے اندر گھسنے کا اعلان کر دیا ہے اور سچویشن ہمیں ایسکلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے سٹیٹ سامنے آئے ہیں، 500 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائلز داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ 2000 سے زائد ڈرونز داغے گئے ہیں، 2000 سے زائد ڈرونز کے ساتھ ساتھ 7 اسرائیلی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک ناظرین 60% جو حملے کیے گئے ہیں وہ امریکی اساسوں، امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں، 40% اسرائیلی مقامات پر، اسرائیلی تنصیبات پر، اسرائیلی جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ڈیفنس منسٹر کے جو دفاتر ہیں ان پر حملے کیے گئے ہیں، مطلب اسٹریٹجک اور اہم لوکیشنز جہاں پر اسرائیلی اہلکار، افسران، ان کی لیڈرشپ موجود تھی، ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ اینڈ واٹ ڈز دے سے رائٹ ناؤ؟ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے، اینڈ ہی از سیئنگ کہ ہم نے ایک طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کچھ ویپنز ایسے رکھے ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا بے خبر ہے، وہ ویپنز پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوں گے۔ اب اسرائیل اور امریکہ میں کھلبلی مچ چکی ہے کہ کون سے ایسے میزائلز ہیں جو کہ ابھی تک پس پردہ رکھے گئے ہیں، جو کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے خفیہ رکھے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کا استعمال کیا جائے گا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنی شکست کا اعتراف کس طریقے سے کر چکا ہے؟ بڑے پیمانے پر ان کو شکست ملی ہوئی، شکست سے دو چار۔ CNN کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر تسلیم کیا گیا ہے امریکی شکست کو، کہ امریکی اڈے اردن میں، متحدہ عرب امارات میں اور قطر میں اربوں ڈالر کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا کامیابی سے ایران کی جانب سے۔ ایران نے اردن کے اندر، قطر کے اندر اور متحدہ عرب امارات کے اندر اربوں ڈالر کے تھاڈ کے جو میزائل ریڈار تھے، ایئر ڈیفنس ریڈارز تھے، ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کر دیا۔ اب امریکہ جا کر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، اب CNN جا کر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں، ایران کی جانب سے حملوں میں یہ تمام تر تباہ ہو چکے ہیں، ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ریڈارز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز پر سب سے بڑا ٹریفک جام دیکھنے کو مل رہا ہے تیل بردار بحری جہازوں کا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ماضی میں بتایا تھا۔ $84 فی بیرل تک یہ قیمت پہنچ چکی ہے، جو کہ $100 فی بیرل تک پہنچنے کا امکان ہے اور اس سے تجاوز بھی کر سکتی ہے۔ امریکی ایک تیل بردار جہاز نے گزرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی وہ تیل بردار جہاز کے اندر آگ کا جو منظر تھا وہ بھی مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا، جس طریقے سے ایران نے اس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے مکمل طور پر کنٹرول اس وقت آبنائے ہرمز کا سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج جو ہے وہ ایران آئے گی یا پھر نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ٹرمپ ڈر چکے ہیں، خوف کا شکار ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوج کو ایران بھیجنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ اردن سے یا پھر کسی بھی دیگر ملک سے، کسی بھی دیگر بیس سے ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو جیت نہیں مل سکی، اس جنگ میں امریکہ کو جیت حاصل ہو بھی نہیں سکتی، اور اس جنگ کا جو فائنل ڈیسیجن ہے، جو آؤٹ کم ہے، America can see that final outcome right now. They can see the consequences in front of them right now. اور اسی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ ہم اپنی فوجیں ایران نہیں بھیجیں گے، کہ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا ضیاع اس لیے ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ ایران سروائیو کرے گا، ایران میں نہ رجیم چینج ہوگا، نہ ان کی میزائل فیسلٹیز، میزائل پروگرامز کو ہم دباؤ کا شکار بنا سکیں گے، نہ ان کو نشانہ بنا سکیں گے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ ان کے جوہری پروگرام کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے آؤٹ کم ان کے سامنے ہے اور انہوں نے اپنی فوجیں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔